یہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، ایک ذرا مختصر میں فضیلت بیان کیجیے۔ بابرکت مہینہ ہے اور بافضیلت مہینہ ہے، لیکن ایک جملہ میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ اسلامی مہینوں تاریخوں کے اعتبار سے یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور بعد میں آنے والا رمضان، یہ 3 مہینے کو پروردگار عالم نے فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اور آپ دیکھیے جیسے آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے 2 مہینے کا کورس، 3 مہینے کا کورس، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی روح کو کمال تک پہنچائے، وہ صرف رمضان ہی سے استفادہ کر کے اپنی روح کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا، اسے چاہیے کہ 3 مہینے کا مکمل جب وہ کورس کرے گا تب عید کے بعد جب باہر نکلے گا تب اپنی روح کو با کمال پائے گا۔ لہٰذا ہر مہینہ اپنے اعتبار سے جو گزر رہا ہے وہ بھی فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور جو اب آج ہم داخل ہو رہے ہیں یہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 1 شعبان آتی ہے پروردگار عالم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور کھولتا نہیں ہے، جنت کے مخصوص درخت جسے طوبہ کہا جاتا ہے اس کی شاخوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اتنی لمبی اور طویل ہو جاؤ کہ اہل زمین تک پہنچ جاؤ۔ معنویت سے شاخیں دکھائی نہیں دیتی، وہ شاخیں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ ہے جو آواز دے کہتا ہے بندگان خدا تم اس طوبہ کی شاخوں سے لپٹ جاؤ تاکہ یہ شاخیں تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے لپٹ جائے، شاخیں تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی آج کے دن کسی 2 بھائیوں میں صلح کروائے گا گویا وہ اس شاخ سے لپٹ گیا ہے جو اسے جنت تک لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر بیٹے کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی مثلاً جو ہے وہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، لیکن آج کے دن یعنی 1 شعبان کے دن اگر کوئی خصوصیت سے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا گویا وہ اس شاخ سے جو ہے وہ لپٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ ویسے تو پڑوسی کا حقوق ہر کسی کی گردن پر ہے، لیکن آج کے دن اگر کوئی خصوصیت سے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس طوبہ کی شاخ سے لپٹتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان مقروض ہے اور اپنے قرض کو ادا نہیں کیا آج کے دن اس قرض کو ادا کر دے تو اس طریقے سے گویا وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں اگر کوئی مریض کی عیادت کر دے تو گویا طوبہ کی شاخ سے لپٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں کسی کو غضب نہ کیا ہے تو آج کے دن اگر اس کو وہ راضی کر لے گا تو پھر یقین مانیے وہ طوبہ کی شاخ سے متمسک ہو گیا ہے۔ یعنی ساری برائیاں ساری دشمنیاں بھلا کر آج کے دن معافی مانگ لے، کوئی تحفہ لے جا کر دے دے بھئی یہ ولادت کا موقع، یہ شعبان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ تحفہ نہیں جا سکتا، ایک کال ہی کر کے کم سے کم اسے کسی طریقے سے راضی اور خوش کر لے، رسول اللہ کہتے ہیں گویا طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا، اور طوبہ کی شاخ سے لپٹ جانا گویا جنت تک جانے کی ضمانت ہے۔ لیکن ساری باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی آپ غور کیجئے، اس میں رسول اللہ نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں رسول اللہ نے روزے کی بات نہیں کی، اس میں رسول اللہ نے قرآن کے ذکر کی بات نہیں کی، کبھی پڑوسیوں کا حق، کبھی والدین کا حق، کبھی مثلا ناراض کرنے والے کو راضی کرنے کا حق۔ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں حقوق الناس کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ انسان کے لیے نیکیوں میں عظیم نیکیاں یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو یاد رکھو اس مہینے کو شہر و جیران کہتے ہیں، جیران عربی میں پڑوسی کے معنی میں ہے اور شہر جو ہے وہ مہینے کے معنی میں، یعنی یہ مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے اور اس مہینے کو خدا نے داخل ہونے کا ذریعہ بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے رمضان المبارک میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب جو ہمارا غلط کانسیپٹ ہے ہم اسے یہاں دور کرنا چاہیں گے، اسی لیے ابتدائی شعبان میں بیان کر دیا کہ ہوتا کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری ذمہ داریوں کو رمضان میں ادا کریں گے، نہیں ایسا نہیں، تب جا کر ہم کمال تک پہنچیں گے۔ گفتگو اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں تمام برائیوں سے تمام گناہوں سے تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر رمضان میں داخل ہونا ہے۔ تو فارغ ہونا شعبان میں ہے، پھر رمضان کی نعمتوں برکتوں رحمتوں سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شعبان ختم ہونے سے پہلے ہم بھی اپنے دل کو کینوں سے پاک کر لیں، دشمنیوں کو دور کر لیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیں، دعا اور استغفار کے ذریعے سے اپنے روح اور جسم کو پاک کر کے ماہ رمضان میں داخل ہو جائے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دعاؤں کا لطف کیا ہے، نمازوں کی برکتیں کیا ہے، عبادتوں کا سلیقہ کیا ہے، اور پھر پتا چلے گا کہ ماہ رمضان نے آپ کے اندر کتنی اہم اور کس قدر تبدیلی پیدا کر دی۔ سوچئے کہ اگر اس طرح سے محبت سے پیش آنے کا نتیجہ جنت ہے تو خدا نخواستہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی اس کا جسٹ اپوزٹ کرتا ہے، یعنی مہربانی کی جگہ دشمنی، محبت کی جگہ کینہ پیدا کرتا ہے، تو کیا عالم اور کیا حالت ہو سکتی ہے یہ آپ بہرحال بہتر سمجھ سکتے ہیں۔